جب آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں تو پھر دین کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بات ہے میں آپ کو کر لوں، اس میں آپ سوچیں، اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، جس کو بھی لگ گیا، اس کو دین کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کرے گا دین کی، کیونکہ دین تو باطن کے لیے آیا ہے، آپ کے لیے آیا ہے دین، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو بس یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شرک کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، ایک سوال ہے، اور ہم اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے کہ دین سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے، ایک بات یہ آپ نوٹ کریں کہ دین سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں، بس وہ سنی سنائی بات ہے اور پڑھی پڑھائی بات ہے۔ اور یہی بات اگر میں دوسرے انداز سے کہوں تو وہ یہ ہے کہ جو چیز باطن سے ہمارے حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ جو بھی چیز اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی اصطلاح ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یا اسلام ہے، دین اسلام ہے، دین کیا ہے، لا الہ کا کیا مطلب ہے، کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے، یہ ہم ساری چیزیں، جو بھی چیز ہے، ایک چیز پہ بھی ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ پھر سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے بھی غافل ہیں، اپنے بارے میں بھی ہم سوچنا نہیں چاہتے، یعنی ہمیں اپنی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، بس میں یہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں۔ تو اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں تو پھر دین کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بات ہے میں آپ کو کر لوں، اس میں آپ سوچیں، اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، جس کو بھی لگ گیا، اس کو دین کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کرے گا دین کی، کیونکہ دین تو باطن کے لیے آیا ہے، آپ کے لیے آیا ہے دین، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو بس یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں قرآن سے ہم لوگ غافل ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، کوئی چیز تو ہر چیز کے بارے میں ہماری معلومات یا تو غلط ہیں یا محدود ہیں، یا تو سرے سے ہی غلط ہے یا ٹھیک ہیں لیکن وہ محدود کر دیے ہم نے۔ یہ ہماری یعنی بنیادی طور پہ ایک کوتاہی ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس بات پہ آپ سوچیں کہ ظاہر کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، یقین آ گیا کہ یہی زندگی ہے، یہی میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے مال دولت، نوکری، عہدہ، یہ گریڈ 22 اور گریڈ 23 اور جو بھی ہے، اور یہ میرا ایک اپنا سیٹ اپ میں نے کھڑا کیا ہے، یہ کہتے ہیں سیٹ اپ یہ میرا اپنا سیٹ اپ ہے، یہ کمپنی میری ہے۔ تو یہ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، پھر آپ کی نظر ظاہر سے ہٹے گی نہیں، آپ کی ترجیح بن جائے گی ظاہر، پھر دین آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر جب ضرورت نہیں ہے تو پھر یقین بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن
دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برے راستے پر چلو گے اس کا وبال بھی تم پہ ہوگا۔ ہم نیکی کرنے کو اللہ پہ احسان سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی ہم نیک کام کر لیں، یار میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، کیا ہو گیا، یہ کیوں تکلیف آ گئی، میں روزے رکھ رہا ہوں، نماز ساری میں عبادات تو کر رہا ہوں، یہ کیوں ہو گیا، یہ مسئلہ کیوں ہو گیا، یہ بہرحال تو بہرحال جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، اس کو آپ نوٹ کریں۔ اور میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، دیکھیں یہ بڑی اچھی یعنی وہ ٹیسٹ ہے ایک، دین کی بارے میں اگر آپ کی جستجو نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، کھوج نہیں ہے، ہر چیز کی حکمت کو آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جستجو ہے نا، جستجو، تلاش، تو یہ ساری باتیں تو تلاش سے ہوتی ہے نا، تلاش سے، تلاش کریں گے تو ملے گا، تلاش اور کوشش، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ اپنے بارے میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر آپ کو دین کی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ مختصر بات نوٹ کر لیں، یہ دین ہے، باقی ادھر ادھر کی باتیں، تو دین تو یہ ہے بس، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، اس کی اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، رسول کے راستے پر چلنے کی آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، دیکھیں اتباع رسول کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اتباع رسول تو ایک اس کی ہم یہ بھی نہیں جانتے اتباع رسول کی حقیقت کیا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا گفتگو کے آغاز میں کہ دین کی ہر اصطلاح کے بارے میں ہم لا علم ہیں، معلومات یا تو غلط ہیں ہماری یا محدود ہیں، جیسا کہ آج دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے، مرد کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہی حج و عمرہ اور یہ زکوٰۃ وغیرہ، بس اسی پر ہمارا وہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم مکمل داڑھی رکھ کے انسان اپنے آپ کو مکمل دیندار سمجھنے لگتا ہے، سہ روزہ یا چلہ لگا لے تو پھر وہ تو بہت ہی زیادہ فخر ہوتا ہے اس کو، چلہ لگا لیا میں نے، سہ روزہ لگا لیا، یا جو بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ باتیں سوچ کی ہیں اور سمجھ کی ہیں، اور شرک کا آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ شرک کی حقیقت ہم تو نہیں جانتے، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ہم دین کی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ توحید اصل مسئلہ ہے، توحید کیا ہے؟ اگر توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہے، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، توحید اگر نہیں ہے، آپ کی زندگی اگر توحید پر استوار نہیں ہے تو پھر آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سوچ سمجھنے کی ہیں، لیکن آج کی جو گفتگو کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں، یہ کھیل نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، یہ کھیل نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، جو کچھ میں نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا آغاز ہے تو اس کا اختتام بھی ہے۔ تو بنا سوچے سمجھے جو زندگی گزارے گا، یہ جملہ نوٹ کر لیں، وہ نقصان میں رہے گا۔
یعنی بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا وہ نقصان میں رہے گا، وہ فائدے میں نہیں آ سکتا۔ ہم تو آنکھیں بند کیے، وہ سورہ ملک میں ایک مضمون ہے نا کہ جو مومن ہے یعنی سیدھا چل رہا ہے، لیکن جو اور لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں وہ سر کے بل چل رہے ہیں، الٹا چل رہے ہیں، سر نیچے ہے اور وہ بس ہاتھوں سے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ افمن یمشی علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص، اللہ پوچھ رہے ہیں، بھلا وہ شخص جو سر کے بل چل رہا ہے، ام من یمشی جو چل رہا ہے علی وجہہ اپنے منہ کے بل، اہدی وہ زیادہ ہدایت پہ ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ دنیا میں آ کے اگر آپ اندھا دھن زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ سر کے بل چل رہے ہیں، کوشش نہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ سیدھے ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم